الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی، پہلی بحث کتاب اللہ کے بارے میں۔ سب سے پہلے کتاب اللہ سے کے بحث کرنے سے پہلے ہم پیچھے کی سبق کی طرف چلیں تو پیچھے یہ بیان کیا تھا کہ ادلہ چار ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت، قیاس۔ لیکن سامنے والا کہتا ہے کہ آپ نے ادلہ چار بیان کیے ہیں، لیکن ادلہ کی جو قسمیں بنتی ہیں وہ 8 بنتی ہیں۔ ان میں سے ایک تعامل ناس ہے، شرائع سابقہ ہے، اور قول صحابی ہے، اور استصحاب حال بھی ہے۔ تو مصنف یہ اس کا جواب یہ دیں گے کہ ہمارے یہاں جو اصل وہ 4 ہی ہیں، اور جو یہ ہو رہے ہیں تو ان میں سے ہم دیکھیں گے کسی نہ کسی میں یہ داخل ہی ہو رہا ہوگا۔ اب ہم شرائع سابقہ کو دیکھیں۔ اگر شرائع سابقہ کو ہم دیکھیں کہ اس میں کوئی حکم ایسا پایا جا رہا ہے جس کے اندر جو پہلے جو شریعتوں میں تھا اور وہ ہماری شریعت میں بھی برقرار ہے، اب یا تو اسے قرآن نے برقرار رکھا ہوگا یا حدیث میں ہوگا، جیسے کہ وَكَتَبْنَا عَلِيمٍ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور ہم نے ان پر فرض کر دیا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان۔ یہ شرائع سابقہ میں بھی تھے اور اس امت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھے۔ قرآن پاک میں بھی یہی حکم برقرار ہے، لہٰذا شرائع سابقہ کی جو تھی وہ جو ہے قرآن پاک میں داخل ہو جائیں گے۔ صحیح ہے۔ اسی طرح اگر وہ حدیث میں منقول ہے تو وہ حدیث میں شامل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ تعامل ناس ہے۔ تعامل ناس یہ ہوتا ہے کہ کسی جو ہے لوگ جو ہیں آرڈر دے کر کے آج کل خرید و فروخت کر رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ کس میں داخل کریں گے؟ کہیں گے کہ یہ اگرچہ عوام مجتہدین میں سے نہیں ہے، لیکن مجتہدین اسلام نے بھی اس کو انکار نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ حجت رہے گا اور وہ بھی اجماع امت میں ہی داخل رہے گا۔ تیسرا آیا قول صحابی۔ قول صحابی اگر وہ ایسا ہے، قول صحابی کے جو اپنے قیاس کی وجہ سے کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو وہ قیاس میں داخل ہو جائے گا، اور اگر وہ ایسا کوئی بات بیان کی جا رہی ہے جو حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہے تو وہ حدیث میں شامل ہوگی۔ اور استصحاب حال کو ماضی پر قیاس کرنا، یعنی کوئی شخص گم ہو گیا اور اس کے بارے میں اس وقت تک کلیئر فیصلہ نہیں کیا جائے گا مرنے کا جب تک کہ اس کے صحیح خبر نہ ہو جائے، تو چونکہ لوگوں نے اس کو زندہ دیکھا ہے اس لیے زندہ مانتے ہوئے اس کو زندہ ہی مانا جائے گا جب تک کہ اس کے مرنے کی صحیح طور پر خبر نہ ہو جائے، لہذا اس کے ترکے کو بھی تقسیم نہیں کیا جائے گا جسے زندہ انسان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے یہ قیاس میں داخل رہے گا۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ یہ 8 آپ کی نظر میں ہو رہے ہیں، لیکن کیا ہے یہ ان 4 میں ہی داخل ہیں اور الگ سے کوئی یہ ہے ہی نہیں۔ تو اجماع امت، قیاس، حدیث اور کتاب اللہ، یہ 4 ہیں، اور ان میں سب سے افضل جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، اس لیے سب سے پہلے بحث کس سے کریں گے؟ کتاب اللہ سے کریں گے۔ کتاب اللہ میں انہوں نے یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ قرآن کس چیز کا نام ہے، یہ بھی پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ قرآن صرف الفاظ کا نام ہے یا قرآن صرف معنی کا نام ہے یا قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے۔ اس میں 3 قول بیان کیے گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صرف قرآن الفاظ کا نام ہے، اس لیے کہ قرآن کی جو تعریف ہے المنزل المکتوب فی المصاحف المنقول، مکتوب جو ہوتا ہے وہ معنی نہیں ہوتے، مکتوب الفاظ ہوتے ہیں، مصاحف میں جو نقل کیا جاتا ہے وہ لفظ ہوتے ہیں، معنی نہیں ہوتے، اس لیے جو ہے یہ قرآن لفظوں کا نام ہے۔ صحیح ہے۔ اسی طرح دوسری انہوں نے کہا کہ قرآن انا انزلناہ قرآنا عربیہ، عربی میں قرآن نازل کیا گیا تو یہ قرآن لفظ عربی ہے، عربی میں نازل کیا گیا، اس لیے قرآن جو بنے گا وہ لفظ کے قبیل سے ہوگا، اور لفظ کیا ہے یہ عربی ہے، اس لیے کہیں گے کہ قرآن یہ الفاظ کا نام ہے۔
بعض لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن صرف معنی کا نام ہے، اس لیے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی انسان اگر قرآن کے الفاظ میں مستغرق ہو جاتا ہے تو اسے فارسی زبان میں قرأت کو جائز قرار دیا گیا۔ کیونکہ وہاں جو ہے وہ الفاظ معنی کے اندر اس کی روح واقعی ہے، تو اس لیے جو ہے فارسی میں قرأت کو جائز قرار دیا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کی روح واقعی ہے، اس لیے قرآن جو ہے معنی کا نام ہے، الفاظ کا نام نہیں ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ قرآن لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے، کیونکہ قرآن کی آیت وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، بے شک قرآن کتب سابقہ میں بھی ہے، اور کتب سابقہ میں عربی نہیں تھی، دوسری چیزیں تھیں، تو پتہ چلا وہاں معنی تھے، قرآن کے لفظ نہیں تھے، اس لیے قرآن جو ہے معنی کا نام ہوا، اور لفظوں کا اس لیے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، قرآن کو عربی میں نازل کیا، تو قرآن جو ہے لفظ عربی کا بھی نام ہے، تو دونوں کا مجموعہ نکل کے آیا، الفاظ کا بھی اور معنی کا بھی نام۔ بعض لوگوں نے جو الفاظ کو کہا تھا المکتوب المنقول فی المصاحف، تو اس کا جواب یہ دیا کہ جس طرح جو ہے یہ المکتوب المنقول، یہ ساری چیزیں جو ہیں لفظوں کی صفتیں بنتی ہیں، ایسی معنی کی بھی صفت بنتی ہیں، معنی کی بھی المکتوب المنقول کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے، ایسے ہی معنی سے بھی ہوتا ہے۔ اور امام اعظم نے جو فارسی میں قرأت کو جائز قرار دیا تھا، وہ آپ نے اس سے پھر رجوع فرما لیا، اس لیے جو ہے مجموعہ نکل کر کے آیا کہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے۔ مصنف نے یہاں پر قرآن کی تعریف نہیں کی، صرف بحث شروع کر دی، القرآن المنزل علی الرسول المکتوب المنقول فی المصاحف، یعنی المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ یہاں پر ہم نے تعریف یہ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ قرآن جو ہے ایسا مشہور و معروف ہے کہ جس کی 114 صورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں، الحمد سے شروع ہوتا ہے، ناس پہ ختم ہوتا ہے، تو سب لوگ اس کو جانتے ہیں، اس لیے مشہور و معروف چیز کی تعریف نہیں کی جاتی۔ اس کے اندر پیچھے ہم نے بیان کیا تھا کہ اس کی تعریف اگر ہم دیکھیں تو اس تعریف کے اندر ایک تو آیا تھا القرآن، جب قرآن آیا تو اس کے اندر قرأ یقرأ سے قرآن ہر پڑھے جانے والی چیز، صحیح ہے نہیں؟ تو یہ کوئی بھی تعریف ہوتی ہے وہ جنس و فصل سے مرکب ہوتی ہے، تو یہاں پر دیکھیں گے کہ قرآن جب یہ ہے ہر پڑھے جانے والی چیز، تو لہذا ہر چیز اس میں شامل ہو جائے گی، چاہے وہ مومل ہو، چاہے موضوع ہو، یا چاہے وہ کتاب ہو یا غیر کتاب ہو، ساری چیز اس میں شامل تھی۔ لیکن جب ہم نے اس کی جنس لائے، فصل لانے کے بعد ہم نے کہا المنزل کر کے لائے، تو اس سے جو قرآن آسمانی کتابوں کے علاوہ جتنی بھی کتابیں تھیں وہ ساری اس سے خارج ہو گئی، کیونکہ دوسری منزل یعنی سما نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کی دوسری صفت آئی الرسول میں الف لام یہ ہے عہد خارجی کا ہے، اس سے مراد خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے، اس سے تمام نبی جو ہیں وہ جن نبیوں پر نازل ہوئی تھی وہ کتابیں وہ سب اس سے خارج ہو جائیں گی، خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ہے المکتوب المنقول نقلا المکتوب فی المصاحف، یعنی علی الرسول اور المکتوب فی المصاحف، مصاحف میں لکھا ہوا ہے، مصاحف میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر مصاحف کے اندر جو الف لام ہے، مصاحف میں لکھا ہوا الف لام عہد خارجی کا ہے یا الف لام جنس کا ہے۔ اگر ہم اس کو الف لام عہد خارجی کا مانتے ہیں تب تو اس سے صرف قرأت سبع جو ہیں، قرأت متواترہ ہیں وہی اس میں شامل ہوں گی، اور قرأت غیر متواترہ یعنی مشہورہ اور شاذہ ہیں وہ جو اس میں شامل نہیں ہوں گی، کیونکہ قرأت مشہورہ جو ہیں اور قرأت شاذہ وغیرہ جو ہیں وہ مکتوب فی المصاحف نہیں ہے، مصاحف میں لکھی نہیں گئی ہیں، بلکہ مصاحف جو قرأ سبع ہیں وہ 7 قرأتیں ہی لکھی گئی ہیں، اس لیے وہ شامل نہیں ہوں گی۔ اسی طرح قرآن میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے جن کی تلاوت باقی ہے، حکم ختم ہو گیا۔ والذین یتوفون منکم ازواجا ویتربصون، یعنی وہ عورتیں جن کے شوہر وفات پا جائیں، وَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا جو ہے تلاوت باقی ہے لیکن حکم ختم ہو چکا ہے، یہ بھی مصاحف میں داخل رہے گی۔ کیوں کہ وہ عورتیں جن کے شوہر وفات پا جائیں ان کے لیے کہا ہے کہ وہ رکے رہیں گھروں میں 1 سال تک،
تو 1 سال کا حکم جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے، اب کتنا ہے 4 ماہ 10 دن تک تلاوت باقی ہے، حکم ختم ہو چکا ہے، تو یہ بھی قرآن میں داخل رہے گا۔ وہ جن کا حکم باقی ہے، تلاوت منسوخ ہو گئی، وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا، شیخ اور شیخوخہ جب وہ زنا کر لیں، فرجموہما نکالا من اللہ، تو ان کو رجم کرو اللہ کی طرف سے۔ یہاں یہ جو ہے اس کا حکم تو باقی ہے، ان کو رجم کیا جائے، لیکن اس کی تلاوت باقی نہیں ہے، اس لیے کہیں گے یہ مصاحف میں داخل نہیں ہوگی۔ اگر اس کو الف لام جنسی مانیں گے تو ساری پھر قراتیں شامل ہو جائیں گی المصاحف میں جو الف لام، لیکن جو آگے والی قید ہے المنقول نقلا متواترا بلا شبہۃ، یہ قید جو ہے وہ قرات مشہورہ اور شاذہ کو پھر خارج کر دے، کیونکہ قرات مشہورہ اور شاذہ وہ نقل متواتر کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی۔ اس کے بعد آ جائیں یہاں پر البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی، بحث اول کتاب اللہ کے بارے میں، فصل فی الخاص والعام، یہ فصل ہے خاص اور عام کے بارے میں۔ یہاں ہم نے کہا تھا پیچھے تقسیمات جو بیان کی تھی، اس تقسیمات کی طرف چلیں کہ قرآن پاک کی جو تقسیمات تھی اس میں 20 قسمیں نکل کے آئی تھیں۔ کتنی نکل کے آئی تھی؟ استدلال و استنباط کے اعتبار سے قرآن پاک کی کلمات کی 4 تقسیمات تھیں۔ پہلی جو الفاظ کی وضع معنی کے لیے، اس اعتبار سے 4 قسمیں تھیں، خاص، عام، مشترک، معول۔ دوسری تھی الفاظ کا معنی کے ظہور اور خفا کے اعتبار سے، اس اعتبار سے الفاظ کی 8 قسمیں بنتی تھیں، 4 ظہور کے اعتبار سے، 4 خفا کے اعتبار سے۔ ظہور کے اعتبار سے ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ خفی کے اعتبار سے خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ پھر قرآن آیات و الفاظ کے اعتبار سے الفاظ اور جملوں میں معنی کا استعمال، اس اعتبار سے 4 قسمیں بنی تھیں، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ اور پھر طریقہ استدلال کے اعتبار سے 4 قسمیں تھیں، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ یہاں پر سب سے پہلی والی جو قسم ہے کون سی ہے؟ الفاظ کی وضع معنی کے لیے خاص، عام، مشترک، معول، اس کا بیان کرنے جا رہے ہیں یہاں پر۔ خاص کی تعریف کیا ہے؟ خاص وہ لفظ ہے جو کسی معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے انفرادی طور پر وضع کیا گیا ہو۔ الفصل فی الخاص والعام، فصل یہ خاص اور عام کے بارے میں۔ فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم، فصل خاص وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے یا مسمى معلوم کے لیے انفرادی طور پر۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں جب اگر ہم دیکھیں گے اس قرآن، اس کے اندر خاص یہ لفظ ہے، یہ لفظ جنس کے منزل میں ہے، سارے اس میں اندر لفظ داخل ہو گئے، چاہے وہ محمل ہو، غیرہ، سب داخل ہیں۔ لیکن وضعیہ جب ہم نے قید لگائی، اس وضعیہ کی قید کے ذریعے سے محمل خارج ہو جائے گا۔ معلوم جو ہم نے کہا کہ معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو، تو اس سے جو ہے مشترک خارج ہو جائے گا۔ مشترک جو ہے کئی معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے لفظ عین گھٹنے، چشمے، سونے وغیرہ کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن انفرادی طور پر نہیں ہوتا۔ تو اس مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو تو وہ مشترک اس سے خارج ہو جائے گا، اور کیونکہ اس کا معنی مراد نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر وہ خارج بھی نہ ہو معلوم البیان سے، تو انفرادی طور پر جب قید لگائیں گے، علل انفراد یہ قید لگائیں گے، تو اس سے مشترک خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا معنی منفرد ہو تمام افراد سے، اور اس سے جو ہے مشترک اور عام دونوں خارج ہو جائیں گے، کیونکہ مشترک کا معنی جو ہے انفرادی طور پر نہیں ہوتا سب سے، اور عام کا معنی بھی سب سے انفرادی طور پر۔ عام تو کیا ہوتا ہے؟ تمام ایک جماعت کو شامل ہوتا ہے۔ تو فاصلہ یہ خاص اور عام کے معنی میں، خاص کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ ہے جو معنی معلوم کے لیے یا مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا انفرادی طور پر۔ اب یہاں اگر ہم اس کی ایک دلیل حصر کی طرف بھی چلیں، تو دلیل حصر اس کی یوں بیان کی گئی ہے کہ خاص، عام، مشترک، معول کی لفظ موضوع کے معنی ایک ہوں گے یا ایک سے زیادہ؟ لفظ موضوع کے معنی ایک ہوں گے یا ایک سے زیادہ؟ اگر ایک معنی ہے تو وہ منفرد عن الافراد ہوں گے یا مشتمل علی الافراد ہوں گے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ لفظ موضوع کے معنی ایک ہوں گے یا ایک سے زیادہ؟
اگر ایک معنی ہے تو وہ منفرد عن الافراد ہوں گے یا مشتمل علی الافراد ہوں گے. اگر ایک ہیں، اگر منفرد عن الافراد ہیں تو وہ خاص ہے، اور اگر ثانی ہے مشتمل عن الافراد ہیں، افراد پر شامل ہیں تو وہ عام ہے، تو وہ کیا ہے؟ اور اگر معنی ایک سے زیادہ ہیں تو وہ قرینے سے کوئی ایک معنی راجح ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر راجح ہو جائے تو وہی معول ہے، اور اگر راجح ورنہ کیا ہے؟ راجح نہ ہو تو وہ مشترک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو کہا خاص تخصیص الفرد، تخصیص العین، تخصیص النوع، تخصیص الجنس، یہ ساری تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں. منطقیوں کی اصطلاح الگ ہے اور اصولیین کی اصطلاح الگ ہے. قولنا فی تخصیص الفرد، ہمارا قول فرد کی تخصیص میں، کوئی فرد خاص کر لیں فرد کی تخصیص میں، جیسے کہ زید کہیں، یہ خاص فرد کے لیے وضع کیا گیا. وفی تخصیص النوع، اور نوع کی تخصیص میں کیا کہیں؟ رجل کہیں. اور وفی تخصیص الجنس، اور جنس کی تخصیص میں کیا کہیں؟ انسان کہیں. یہاں پر ہم دیکھیں تو اصولیین کی جو جنس ہوتی ہے یا اصولیین کی نوع ہوتی ہے وہ منطقیوں سے تھوڑی الگ ہوتی ہے. اس تفصیل میں جائیں گے تو بہت ہو جائے گا. انسان ایک کیا ہے؟ یہ خاص جنس ہے. انسان ایک خاص جنس ہے جو کثیرین متفقین بالاغراض پر بولا جاتا ہے. کس کے اعتبار سے؟ اصولیین کے اعتبار سے. اس کے افراد مرد و عورت ہیں. مرد کی جو ہے وہ غرض یہ ہے پیدائش سے کہ وہ نبی ہو، امام ہو، شاہد ہو، حدود و قصاص قائم کرے، جمعہ عیدین قائم کرے. عورت کی جو غرض ہے کہ وہ گھر میں رہے، بچے پیدا کرے، جھاڑو لگائے، وغیرہ وغیرہ غرضیں ہیں. تو آپ اتنا یاد رکھیں. تفصیل اگر لینا ہے تو پھر اس سے نقل کر لینا. صحیح ہے، کہیں اصل سبق بھی آپ کے ذہن سے چلا جائے. اب یہاں پر دیکھیں فصل فی تخصیص، زید کی تخصیص کیا ہوگا؟ فرد کی تخصیص میں زید، اور نوع کی تخصیص میں رجل، اور جنس کی تخصیص میں انسان. یہ ہو گیا خاص کے بارے میں. اور عام کسے کہتے ہیں؟ والعام کل لفظ ینتظم جمعا من الافراد. عام کہتے ہیں ہر وہ لفظ ینتظم جمعا من الافراد، افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو. عام کسے کہتے ہیں؟ عام وہ لفظ ہے جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو. افراد کی ایک جماعت کو، اب یا تو وہ لفظ کے قبیل سے ہوگا، جیسے ہمارا قول مسلمون مشرکون، یہ لفظ ہے سب کو شامل ہے، جتنے بھی مسلمان ہوں گے ان کو سب کو شامل ہوگا. مشرکون یہ لفظ ہے، یہ لفظ کے قبیل سے سارے مشرکوں کو شامل ہوگا. یا معنی کے اعتبار سے، جیسے ہمارا قول من اور ماں، من جو ہے اور ماں یہ معنی کے اعتبار سے سب کو شامل ہے. من جو بھی ہوگا وہ اس پر افراد کے تعلق سے داخل ہوگا. تو عام کسے کہیں گے؟ عام وہ لفظ ہے جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو جائے تو وہ لفظ کے قبیل سے ہو، جیسے مشرکون مسلمون، یا معنی کے اعتبار سے ہو جیسے کہ من اور ماں. یہاں پر انہوں نے یہ چیز بیان کی. اب اس کے بعد بیان کر رہے ہیں وہ حکم الخاص من الکتاب. سب سے پہلے یہ تھوڑی یاد رکھ لیں، کتاب اللہ کا جو خاص ہوگا، کوئی لفظ بھی آ جائے ہم پہلے دیکھیں گے کہ اس پر عمل کریں گے. اس پر عمل کرنا واجب ہے، ضروری ہے. اب اگر اس کے مقابلے میں کوئی حدیث یا قیاس آتا ہے جس کے اندر کچھ ایسا حکم ہو رہا ہے جو سیم اسی کے طریقے کا، یا کوئی ایسا ہے جس میں دونوں میں مطابقت ہو سکتی ہے، حدیث پہ عمل کریں تو قرآن پہ حکم ٹوٹنا لازم نہ آئے. قرآن پہ عمل اگر کرتے ہیں تو حدیث پہ ٹوٹنا لازم آئے. اگر ایسا ہے کہ جہاں پر حدیث پر اور قرآن پر عمل ہو جا رہا ہے، کسی کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں دونوں پہ عمل کر لیا جائے، جمع کر لیا جائے گا دونوں. سمجھ آ گیا؟ اور جہاں ایسا مسئلہ آ جائے جہاں اگر ہم قرآن پاک پر عمل کرتے، حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں تو قرآن پہ عمل نہیں ہو پا رہا ہے، تو وہاں ایسی صورت میں حدیث اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا اور قرآن پر عمل کیا جائے گا. سمجھ آ گیا؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ حکم الخاص من الکتاب، کتاب اللہ کے خاص کا حکم یہ وجوب العملی بھی لا محالۃ، اس پر عمل کرنا یقینی طور پر کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوا کرتا ہے. فَإِنْ قَابَلَهُ خَبْرُ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسِ، اگر اس کے مقابل خبر واحد، یعنی خبر واحد سے مراد حدیث ہے، حدیث آ جائے، اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے یا حدیث آ جائے
اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ خبر مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہو جاتی ہے، زیادتی جائز ہو جاتی ہے۔ خبر مشہور آ جائے جس کے اندر کوئی حکم ہے تو وہاں پر کتاب اللہ کے اندر زیادتی کر سکتے ہیں۔ خبر واحد آ گئی، خبر مشہور نہیں ہے، یہ خبر واحد بھی ہے کہ اور خبر مشہور الگ ہوتی ہے، خبر متواتر الگ ہوتی ہے۔ یہ پڑھی آپ نے؟ خبر متواتر اسے کہتے ہیں جس کو ایک زمانے میں اتنے لوگ روایت کرتے ہوں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہو۔ خبر مشہور جن کو اتنے لوگ روایت کریں کہ ہر زمانے میں کم سے کم 2 سے زیادہ افراد موجود ہوں۔ پھر خبر واحد جس کو ایک آدمی روایت کرے وغیرہ۔ تو خبر واحد اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے یا قیاس آ جائے، فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِدُونِ تَغْيِيرِ فِي حُكْمِ الْخَاصِ، تو اگر جمع کرنا ان دونوں کو ممکن ہو، کیا کرنا؟ جمع کرنا ان کو ممکن ہو، بدون تغییر فی حکم الخاص، خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر، خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر، یعمل بہما، تو کیا ہے ان دونوں پر عمل کیا جائے گا۔ اگر سمجھا گیا؟ اگر دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو، کب؟ خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر، یعمل بہما، تو ان دونوں پر عمل کیا جائے گا۔ وَإِلَّا يُعْمَلُ بِالْكِتَابِ، وَإِلَّا کا مطلب اور اگر تبدیلی ہوتی ہو وہاں پر، اگر ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں تو کتاب اللہ کا حکم ہی چینج ہوتا ہو، وَإِلَّا يُعْمَلُ کیا ہے؟ بالکتاب، ورنہ تو کتاب پر عمل کیا جائے گا۔ وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، اور اس کے جو مقابل ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اب یہاں پر جو ہے ایک آیت کریمہ ہے، مثال فی قولی تعالی، یہ کتاب جو ہے بہت تفصیل طلب چاہیے، یہ اتنے شاید ذہن میں رہ بھی نہ پائے، کوشش کروں گا میں کہ ذہن میں پہنچانے کی۔ مثال فی قولی تعالیٰ، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں۔ سب سے پہلے آپ عدت کے تعلق سے سن لیں، عدت کس عورت کی کیا کیا عدت ہے؟ جس عورت کی عدت کی مدت دریافت کرنا ہو، سب سے پہلے ہسٹری نکالیں گے۔ جس عورت کی عدت کی مدت دریافت کرنا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وہ مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، جس کو طلاق دی گئی ہے یا اس کا شوہر مر چکا ہے، صحیح ہے نہیں؟ اب اگر وہ عورت مطلقہ ہے، طلاق دے دی گئی ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ مدخولہ ہے یا غیر مدخولہ۔ مدخولہ اور غیر مدخولہ سمجھتے ہیں؟ یعنی مدخولہ جس سے وطی کر لی گئی ہے یا غیر مدخولہ جس سے وطی نہیں کی گئی ہے، صحیح ہے نہیں؟ اب اگر غیر مدخولہ ہے یعنی شوہر جیسے شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد ابھی خلوت صحیحہ ہی نہیں ہوئی، طلاق فوراً دے دی گئی تو غیر مدخولہ آئی۔ ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، فوراً وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، صحیح ہے نہیں؟ متعلقہ ہے یا بیوہ، اگر متعلقہ ہے تو پھر وہ دیکھیں گے کہ مدخولہ ہے یا غیر مدخولہ، اگر غیر مدخولہ ہے تو اس کی کوئی عدت، اور اگر وہ مدخولہ ہے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ۔ مدخولہ ہے تو یعنی وطی کر لی گئی تو حاملہ ہے، اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت تو وضع حمل ہے، اس کی عدت کیا ہے؟ بچہ پیدا ہو جائے اس کی عدت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر غیر حاملہ ہے تو پھر دیکھیں گے حائضہ ہے یا غیر حائضہ۔ بھائی ایک عورت اسی ہے نابالغہ ہے، ایک عورت 60 سال کو پہنچ چکی ہے، اسے تو حیض آنا نہیں، اور ایک اور ہے جو بالغ ہو اس کا حیض آنا ہے۔ تو اب اگر وہ کیا ہے؟ غیر حاملہ ہے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ حائضہ ہے، حاملہ کو حیض نہیں آتا، اچھا حاملہ کا حیض رک جاتا ہے۔ اگر وہ غیر حاملہ ہے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ حائضہ ہے یا غیر حائضہ۔ اگر وہ حائضہ ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، اس کی عدت، اور اگر غیر حائضہ ہے تو پھر دیکھیں گے کہ صغیرہ ہے یا عائصہ، دونوں ہیں، صغیرہ ہے، صغیرہ یا عائصہ۔ صغیرہ چھوٹی نابالغ کو حیض نہیں آتا، عائصہ کو بھی حیض نہیں آتا۔ تو اب اگر صغیرہ عائصہ ہے تو اس کی عدت 3 ماہ ہے، کتنی ہے؟ اتنا سمجھ لیا؟ اب آ جائیں یہاں پر مثال فی قولی تعالیٰ، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ عورتیں جن کے شوہر ان کو طلاق دے دیں تو یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھے 3 قروء۔ کتنے؟ یہاں ہم کو یہی سمجھنا ہے، ثلاثۃ قروء کیا ہے؟ پڑھنے سے پہلے اس کو مفہوم سمجھ لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ثلاثۃ قروء، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قروء۔ قروء یہ جو ہے یہ لفظ مشترک ہے، کیا یہ
اس کے دو معنی ہیں، ایک حیض ہے، دوسرا اس کا معنی ہے طہر۔ امام اعظم اس سے حیض مراد لیتے ہیں اور امام شافعی اس سے طہر مراد لیتے ہیں۔ پاکی کا زمانہ، پاکی کا زمانہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عورت کو جو طلاق دینا سنت ہے وہ طہر کے زمانے میں دی جائے، اس میں سنت طلاق طہر کے زمانے میں۔ اور عورت جو عدت گزارے گی امام اعظم کے نزدیک حیض سے گزارے گی، صحیح ہے؟ تو ثلاثۃ قروء، یعنی عورت اپنے آپ کو روکے رکھے کتنے؟ 3 قروء۔ اب امام اعظم کہتے ہیں کہ عورت اپنے آپ کو روکے رکھے 3 حیض، امام شافعی کہتے ہیں کہ 3 طہر روکے رکھے، 3 طہر گزر جائیں اس کے بعد وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں 3 حیض گزر جائیں اس کے بعد وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ اب یہاں پر امام شافعی نے ایک نحوی قاعدہ بھی استعمال کیا کہ دیکھیے یہ جو ہے طہر جو ہے یہ مذکر ہے، طہر کیا ہے اور حیض مؤنث ہے، اور قاعدہ بھی بتا رہا ہے کہ یہاں حیض مراد نہیں ہے طہر مراد ہے۔ قاعدہ نحویہ بتا رہا ہے کہ 3 سے لے کر کے 10 تک کا جو قاعدہ ہے وہ خلاف قیاس ہے، کہ اگر معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث آئے گا، معدود تو عدد مؤنث آئے گا، اگر یہ مؤنث ہوتا تو یہ ثلاثہ آنا چاہیے تھا۔ یہ بدلا رہا ہے اس بات کو کہ قروء مذکر ہے اس لیے اور طہر مذکر ہی ہے اس لیے طہر لینا صحیح ہے، حیض لیں گے تو ثلاثہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ حیض مؤنث ہے۔ سمجھ آ گیا کہ کیا کہتے ہیں امام شافعی؟ طہر مراد لیں گے، اور اس پر قاعدہ نحویہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ طہر ہی مراد ہے کیونکہ طہر مذکر ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کا خلاف قیاس استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ مؤنث ہوتا حیض مراد ہوتا تو ثلاثہ آنا چاہیے تھا۔ یہ قروء مذکر آیا ہے، پتہ چلا کہ یہ کیا ہے مذکر ہے کیونکہ یہاں خلاف قیاس ہے، صحیح ہے نہیں؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں آپ کا قیاس نحویہ کو ترک کر دیا جائے گا، قیاس نحویہ کو، اور لفظ کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا۔ اگر ہم قاعدہ نحویہ کو آپ کے استعمال کرتے ہیں تو ایسی صورت میں کتاب اللہ کے خاص لفظ ثلاثہ پہ پورے طور پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ ثلاث کسے بولتے ہیں؟ 2 سے زیادہ ہو، 4 سے 3 سے اوپر نہ ہو، اس کو لفظ ثلاثہ یہ خاص ہے۔ اگر ہم عورت دیکھیں طلاق کب دینا سنت ہے؟ طلاق طہر میں دینا سنت ہے امام اعظم کے نزدیک، اور عدت جو گزارے گی وہ کس سے؟ حیض سے گزارے گی۔ امام شافعی کے نزدیک طلاق بھی طہر میں دی جائے گی اور عدت بھی طہر میں گزارے گی۔ مان لیجیے عورت کو طلاق دی، یہ طہر شروع ہوا اور 5 دن نکل گئے، اب طلاق دی اور عدت بھی یہاں سے گزارنا اس نے شروع کی، تو یہ جو ہے پورا طہر تو پورا ہوا نہیں، اتنا حصہ نکل چکا ہے، اتنا بچا کیا ہے؟ اتنا بچا، کیونکہ کچھ نہ کچھ وقت تو گزر چکا ہوگا اس کا، جس طہر میں طلاق دے گا اس کا کچھ نہ کچھ حصہ گزر جائے گا۔ اب یہ اس کا ہم کتنا مانے؟ آدھا بچا، اس کے بعد کتنے بچتے ہیں؟ 2، کتنے بچتے ہیں؟ 2، تو اب کتنے ہوئے؟ 2.5، تو یہ 2.5 ہوا اور لفظ ثلاثہ پہ عمل نہیں ہو پایا۔ 3 قروء روکے رکھے تو ایسی صورت میں 2.5 ہوگا، تو کتاب اللہ کے خاص پر عمل۔ اگر آپ کہیں نہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں اور اس کو بھی مانتے ہیں، تو 3.5 ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں لفظ کتاب اللہ کا جو ثلاثہ ہے اس پر خاص طور پر عمل نہیں ہو پائے گا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ طلاق تو طہر میں دی جائے گی اور حیض سے عدت گزاری جائے گی۔ ابھی طہر چل رہا تھا، پھر حیض آیا، جیسے ہی طلاق دی حیض شروع ہوا، عدت شروع ہو گئی، پھر طہر آیا، پھر حیض آیا، دوسرا حیض ہو گیا، پھر طہر آیا، پھر حیض آیا، اس دوسرے حیض کے بعد یہ نکاح سے نکل جائے گی، اب دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ اب ایسے ہزاروں مسائل میں اختلاف ہوگا ہمارا کہ یہاں جو ہے یہاں پر امام شافعی کے نزدیک یہ عورت نکاح سے نکل چکی ہے، یہی عدت پوری ہو گئی نا، طہر 1 طہر 3 طہر، یہی عدت پوری ہو گئی۔ ان کے نزدیک یہاں پر عورت کے سارے مسائل ختم ہو چکے ہیں اور امام اعظم کا بھی چل ہی رہا ہے، یہاں جا کر کے ختم ہوگی اس کی عدت۔
ایسے اب ہزاروں مسائل میں تبدیلی ہوگی، وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے. صحیح ہے؟ سمجھ میں آ گیا کچھ ہے؟ اب دیکھ لیں اس کو. وحکم الخاص من الکتاب وجوب العمل به، اور کتاب اللہ کا خاص کا حکم یہ ہے کہ وجوب العمل بھی، اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا یقینی طور پر. فإن قابلہ خبر الواحد او القیاس، اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے. فإن امکن الجمع بینہما بدون تغییر فی حکم الخاص، اگر جمع کرنا ممکن ہو ان دونوں کو خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر، یعمل بہما، تو ان دونوں پر عمل. وإلا یعمل بالکتاب، وإلا، اور اگر عمل کرنا ممکن نہ ہو سکے تو کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا. وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، اور اس کے مقابل کو ترک کر دی جائے گا. مثال فی قولی تعالیٰ، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں یتربص والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ عورتیں جنہیں طلاق یافتہ ہو چکی ہیں وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض. اب ہم حنفی ہیں تو حیض ہی مراد لیں گے، یہ نہیں. فإن لفظ الثلاثة خاص فی تعریف عدد معلوم، کیونکہ لفظ ثلاثہ یہ خاص ہے عدد معلوم کی تعریف میں. لفظ ثلاثہ خاص ہے عدد معلوم کی تعریف میں. فیجب العمل بھی، تو اس پر عمل کرنا ولو حمل الاقراء علی الاطہار، اور اگر اقراء کو محمول کیا جائے اطہار پر. کما ذهب الیہ الشافعی، اقراء کو محمول کریں کس پر؟ اطہار مراد طہور پر. اور اگر اقراء کو محمول کریں اطہار پر، کما ذهب الیہ الشافعی، جیسا کہ اس کی طرف امام شافعی گئے. کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے اس سے مراد؟ طہر مراد ہے. تو بے اعتبار، اس اعتبار سے کہ ان الطہر مذکر دون الحیض، کہ طہر جو ہے یہ مذکر ہے نہ کہ حیض. وقد ورد الکتاب فی الجمع بلفظ التانیث، اور کتاب اللہ یہ وارد ہوئی ہے جمع کے اندر لفظ تانیث کے ساتھ، لفظ ثلاثہ تانیث کے ساتھ وارد ہوا ہے. دل علی انہ جمع المذکر، یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ قروء کیا یہ جمع مذکر ہے. تو پتہ چلا کہ طہر مذکر ہے، حیض مذکر. سمجھ آ گیا نہیں؟ وہی جو میں نے بتایا کہ اور کتاب الوالی ہوئی ہے لفظ ثلاثہ قروء میں جمع کے اندر، جمع لفظ ثلاثہ میں لفظ تانیث کے ساتھ، ثلاثہ تانیث کے ساتھ آیا ہے. دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ یہ جو ہے کون قروء کیا ہے یہ جمع مذکر ہے. اگر مؤنث ہوتا تو وہاں ثلاثہ آنا چاہیے تھا. وہو الطہر، اور وہ طہر ہے. اب یہاں لازمہ یہ کیا ہے؟ یہ جواب ہے کس کا؟ ولو حمل کا. اگر محمول کیا جائے اطہار پر، کس پر محمول کیا جائے؟ اگر اطہار پر محمول کیا جائے، لازمہ ترک العمل بہذا الخاص، تو اس خاص پہ عمل کو ترک کرنا لازمہ ہے. کیا کائے پر محمول کریں؟ طہر پر محمول کریں تو اس خاص کے لفظ خاص پہ عمل کو ترک کرنا. لأن من حمل علی الطہر، اس لیے کہ جن لوگوں نے اسے طہر پر محمول کیا ہے، ان لوگوں نے جسے اسے طہر پر محمول کیا، لا یوجب ثلاثۃ اطہار، تو وہ 3 طہر ثابت نہ کر سکیں گے. 3 طہر، بل طہرین و بعض الثالث، بلکہ کتنے ہوں گے؟ 2 طہر ہوں گے. وہ بعض الثالث، اور تیسرے کا بعض حصہ، وہو الذی وقع فی الطلاق، اور یہ وہ ہے جس میں طلاق واقع ہوئی. طلاق سمجھا گیا؟ اب اس پر جو ہے فیخرج علی ھذا حکم الرجیۃ فی الحیضۃ الثالثہ وزوالہ وتصحیح نکاح الغیر وابطالہ وحکم الحبس والاطلاق والمسکن والانفاق والخلا والطلاق وتزوج الزوج باختها واربع سواها واحکام المیراث مع کثرت اعدادها. اتنے سارے مسائل میں اختلاف ہو گیا. اب اس کو بیان کرنے کے لیے پھر چاہیے 15 منٹ، نہیں ہے؟ انشاءاللہ کل اس کو بیان کریں. طہر میں طلاق دینا سنت ہے. اب جس میں طرح میں طلاق دیے کچھ نہ کچھ حصہ اس کا گزر چکا ہوا، کچھ نہ کچھ حصہ گزرے گا نہیں. طہر شروع ہوا، اب طلاق بول رہا ہے تو کچھ حصہ گزرا نہیں اس کا. اب وہ عدت گزارنا شروع کرے تو وہ کامل کہاں ہوا؟ وہ طہر. 2 تو بعد والے کامل ہی ہو رہے ہیں، لیکن یہ کامل کیا ہوا؟ جب کامل نہ ہوا تو لفظ ثلاثہ کہاں پہ عدد عمل ہی نہیں ہو پایا. لفظ ثلاثہ کا عمل یہ تھا کہ پورے مکمل 3 ہونا چاہیے، اور یہ 2.5 بننا ہے. اور اگر اس کو شامل کریں، ایک اور شامل کریں تو 3.5 بنیں گے. تو بہرحال لفظ کتاب اللہ کے لفظ ثلاثہ پر عمل نہیں ہو پائے گا.
آگے یہاں بیان کریں گے، اسی پر مسائل کی اور تخریج کی جائے گی۔ تیسرے حیض میں رجعیت کا حکم، تیسرے حیض میں رجعیت کا حکم، چونکہ 2 طلاق اگر دے چکا ہے عورت کو یا 1 طلاق دے چکا ہے تو امام اعظم کے نزدیک تیسرے حیض میں ابھی عورت اس کے نکاح میں ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک طہر میں نکل چکی ہے، نکاح سے لوٹانے کا حق نہیں ہوگا اسے۔ امام اعظم کے نزدیک لوٹا سکتا ہے کیونکہ ابھی اس کی عورت باقی ہے۔ غیر سے نکاح کرنا صحیح ہونا اور اس کا باطل ہونا، غیر سے نکاح کرنا صحیح نہیں ہوگا امام اعظم کے نزدیک اس کا، اور امام شافعی کے نزدیک نکاح کرنا صحیح ہوگا، کیونکہ وہ تیسرے طہر میں تو نکل چکی تھی، وہ نکاح سے دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ امام اعظم کے نزدیک ابھی تیسرے حیض کی عدت چل رہی ہے، ابھی اس کی عورت ہے، واپس نکاح کرنا دوسرے سے صحیح نہیں ہوگا۔ روکنے کا اور طلاق دینے کا حق، روکنے کا اور چھوڑ دینے کا حق، روکنا امام اعظم کے نزدیک یہ روک سکتا ہے، ابھی اس کی بن وجہ عورت ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک نکل چکی ہے تیسرے طہر میں، تو اب چھوڑ دیا جائے گا، ابھی عورت بنی گی نہیں اس کی، اس لیے یہ سب تفصیل آگے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔